گندا ہو چکا ہے، ہمیں یہاں نیچے بٹھاتے ہیں۔ پلیز مودی جی آپ اچھا سا اسکول بنوا دیں نا۔ دیکھو یہاں پہ کتنی گندی فرش ہے، ہمیں نیچے بٹھاتے ہیں۔ پھر چلو میں آپ کو بڑی سی بلڈنگ دکھاتی ہوں اپنے اسکول کی۔ یہ دیکھو، پچھلے 5 سالوں سے دیکھو کتنی گندی بلڈنگ یہاں ہے۔ یہاں پہ وہ وہاں باہر ہمیں ہماری کلاس لگتی ہے۔ السلام علیکم مودی سر، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ میں سیرت ناز ہوں، اور میں نے جو آپ کو ویڈیو سینڈ کی تھی نا، آپ نے ہمارا اسکول کا کام شروع کروا دیا، اور ہمارا اسکول بھی نیا بنوا رہے ہو، اور آپ کو میں تھینک یو کہنا چاہوں گی۔ تھینک یو مودی سر، آپ کو میں پھر بڑا والا تھینک یو کہوں گی جب ہمارے ڈیسک بھی آ جائیں گے، بینچز بھی آ جائیں گے، مجھے ٹاٹ پہ نہیں پہننا پڑے گا، اور ہماری بلڈنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر آپ کو میں بڑا تھینک یو کہوں گی۔ بائے مودی سر، لو یو۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے یہ جموں کشمیر سے ننھی منی بچی کا میسج اور اس کا تھینک یو۔ ناظرین، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں نئے پرائم منسٹر کا انتخاب ہو چکا ہے۔ نئے پرائم منسٹر جناب چودھری انوار الحق صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ جو 6 دن تک پرائم منسٹر کا انتخاب نہیں ہو سکا، کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ اسمبلی میں لوگ جو ہے لڑتے رہے، آپس میں مچھلی بازار بنائے رکھے۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ ناظرین، اس کے بعد سرکار کا یعنی کہ پاکستانی جرنیلوں کا ڈنڈا چلا، سب چپ ہو گئے، اور کل رات کو نئے پرائم منسٹر کا انتخاب ہو گیا۔ یہ انتخاب جو ہے کہ اس کے لیے جو اسپیکر تھے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کے آئے تھے چودھری انوار الحق، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، اور ان کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہ حمایت کیوں حاصل تھی؟ ظاہر ہے یہ حمایت اس لیے حاصل تھی کہ اس کے پیچھے پاکستانی ایجنسیاں اور پاکستانی فوج جی ایچ کیو کام کر رہا تھا، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ لہذا اب وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ غالباً کل ان کا حلف ان سے لیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تنویر الیاس کوئی پہلے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے گورنمنٹ کے ہیڈ نہیں ہیں جن کو اس طرح سے نکالا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو سردار ابراہیم تھے 1974 میں، ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے نکال دیا تھا۔ سردار ابراہیم نہیں، کے ایچ خورشید کو ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا۔ اس کے بعد سردار ابراہیم کو ضیاء الحق نے نکالا۔ اس کے بعد سردار قیوم کو ایوب خان نے نکالا تھا، اور اب یہ تنویر الیاس صاحب کو نکالا ہے۔ جب بھی کوئی حکمران جو بنتا ہے یا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنتا ہے پی او جے کے کا، جب تک تو وہ پاکستان کی لائن کے ساتھ تو کرتا ہے تو وہ اپنے عہدے پر قائم رہتا ہے۔ جب وہ اپنے پر پرزے نکالتا ہے، مثال کے طور پر کے ایچ خورشید صاحب کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو سرکار ہے پی او جے کے کی، اس کو بااختیار کیا جائے، اس کو قانون سازی کا اختیار دیا جائے۔ تو وہ کیسے دیں ان کو قانون سازی کا اختیار؟ ان کو نکال دیا۔ اسی طرح سے سردار ابراہیم کو بھی نکالا گیا، کیونکہ انہوں نے مارشل لا لگنے کے بعد 5 جولائی 1977 کو جو مارشل لا ضیاء الحق نے لگایا تھا، اس مارشل لا کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو وہ سپورٹ کرتے تھے، ان کو بھی اقتدار سے نکالا گیا۔ اسی طرح سردار قیوم جو تھے، ان کو بھی ایوب خان نے اقتدار سے بے دخل کیا۔ تنویر الیاس کو بے دخل کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ انہوں نے خود ہی ایسے کام کرنے شروع کر دیے تھے جو پاکستانی سرکار کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے 30 سال کے بعد پی او جے کے میں لوکل باڈی الیکشن کروائے،
لوکل باڈی الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں گراس روٹ لیول پہ سیاسی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اپنے محلے کی نالیوں، سڑکوں، گلیوں کی حالت زار پہ گفتگو ہوتی ہے، اسپتال، کلینکس، روڈز اور بریجز اور ایجوکیشن، اسکول وغیرہ، ان پر بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور لامحالہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بیکورڈنیس کی وجوہات کیا ہے، اور ساری انگلیاں جو پاکستان کی طرف جاتی ہے، تو اس طرح ایک جنرل کنسنسس ڈیولپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے حکمران طبقے کے خلاف یا حاکم کے خلاف جو کہ پاکستان ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 70 سال کے بعد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے درمیان بس سروس کا آغاز کیا، مظفر آباد سے گلگت تک۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ تقریباً 24 گھنٹے کا سفر بنتا تھا، گلگت سے راول پنڈی آئے، راول پنڈی سے دوسری بس لے کے پھر مظفر آباد۔ تو اس کی وجہ سے اس سفر کا فاصلہ بھی کم ہو گیا اور ایک ڈائریکٹ لنک پیدا ہو گیا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے درمیان، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا پاکستان کو، اس طرح تو یہ لوگ اب آپس میں زیادہ ملیں گے، زیادہ آسانی سے ایک دوسرے سے رابطے میں آئیں گے، سوشل ورکرز بھی آئیں گے جائیں گے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ملیں گے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ملیں گے، جنتا بھی ملے گی، اور جب یہ ملیں گے تو کیا گفتگو ہوگی؟ یہی گفتگو ہوگی کہ ہمارے علاقے میں جس طرح بجلی نہیں ہے ایسے تمہارے علاقے میں بھی بجلی نہیں، جیسے ہمارے پاس آٹا نہیں ہے ایسے تمہارے پاس آٹا نہیں، جیسے ہمارے پاس سیاسی حقوق نہیں ہے ایسے تمہارے پاس بھی سیاسی حقوق نہیں ہے۔ تو ایک گراس روٹ لیول کا ایک الائنس بن سکتا ہے، یونائٹڈ فرنٹ بن سکتا ہے پاکستان کی ان اٹروسٹیز کے خلاف۔ تیسرا انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ سعودی عرب سے $15 ملین کا ایجوکیشن پروجیکٹ حاصل کیا۔ اب ظاہر ہے پاکستان یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے بچے پڑھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ تنویر ریاض کی کوشش تھی کہ ہر کالج، اسکول اور یونیورسٹی میں کمپیوٹر لیب ہو، ہر کالج، اسکول اور یونیورسٹی میں جو لائبریریز اگر نہیں ہے تو بنائی جائیں، جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے، ڈیجیٹائز کیا جائے پورے ایجوکیشن سسٹم کو۔ اور جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بڑے مظاہرے کیے تھے کیونکہ سلیبس کہیں پہ تھا ہی نہیں، کہیں پہ پچھلے سال کا پڑھایا جا رہا تھا، کہیں پہ کچھ ہی مہینے پہلے نیا سلیبس آیا تھا، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سے سلیبس کو سامنے رکھ کے تیاری کریں، تو وہ اس کے اوپر بھی کام کر رہے تھے کہ ایک ہی قسم کا سلیبس ہو اور ٹائم پہ سلیبس ڈلیور ہو، تاکہ تمام جو بورڈز ہیں ان میں امتحانات جو ہے وہ یکساں ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی یہ بھی کوشش تھی کہ تمام اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈسپینسریاں کھولی جائیں جہاں پہ اسٹاف نرس بیٹھا کرے، تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسٹاف میں سے بھی، تو اس کے لیے ایک فرسٹ ایڈ یا فوری طور پر میڈیکل اٹینشن کے لیے جگہ بھی ہو اور اسٹاف بھی ہو۔ پھر ان کی یہ کوشش تھی کہ پانی جو ہے پینے کا وہ کئی اسکولوں میں تو سرے سے ہے ہی نہیں، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ وہاں پہ پانی کی ٹینکیاں بنوائی جائے، پانی کے نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ بچے اور سٹاف جو اسکولوں میں آتے ہیں ان کو پانی کی فراہمی ہو۔ پھر ان کی کوشش یہ تھی کہ ٹوائلٹس بنائے جائیں اور گرلز اور بوائز کے علیحدہ علیحدہ ٹوائلٹس بنائے جائیں، کیونکہ کئی اسکول کالجز میں ٹوائلٹس نہیں ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی ایک کریکولم ریفارم کا پروجیکٹ تھا، بے شمار ایجوکیشن کے پروجیکٹ تھے، obviously $15 ملین کا پروجیکٹ تھا، لیکن ہائی کورٹ نے اس پروجیکٹ کے خلاف سٹے آرڈر لے لیا، اور سٹے آرڈر کے بعد 2.5 مہینے گزر چکے تھے۔ تنویر ریاض صاحب نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایجوکیشن پروجیکٹ جو $15 ملین کا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں سوائے عدالتوں کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ اس کے اوپر ہائی کورٹ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 10 اپریل کو انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ 11 اپریل کو اگلے ہی دن ان کی پیشی تھی جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور ان کی اسمبلی کی جو ممبرشپ تھی وہ بھی کینسل کر دی۔ اس کے بعد پھر یہ نئے الیکشن کا سلسلہ شروع۔ اب بانداز دیگر پی او جے کے میں بھی پی ڈی ایم ہی کی ایک قسم کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی کی سرکار، بے شک یہ جو اب بنے ہیں چودھری انوار الحق، یہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں اور انہوں نے پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنایا تھا، لیکن یہ عمران خان کے اپرووڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ان الیکشنز میں، اور یہ بیسیکلی فوج کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ فوج جس طرح اس وقت پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے پاکستان میں، اسی طرح انہوں نے یہاں پہ ایک جوڈیشل کو کر کے
तो पीटीआई की सरकार को खत्म किया है और एक कोalition गवर्नमेंट जो है वो लगता है कि अब बनेगी। अब ये जो चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, ये कौन है? इनके जो वालिद हैं वो 1947 में जो 14 अक्टूबर को सरकार बनी थी, एक किस्म की झूठी जाली सरकार आजाद कश्मीर की, उसमें भी उनका किरदार था। इनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर रह चुके हैं और ये 2006 में अवामी पीपल्स लीग जो है उसके टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ये पहले सीनियर वजीर भी रह चुके हैं, केयर टेकर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ये स्पीकर भी थे। आखिरी इनकी जो जगह है वो स्पीकर थे पीटीआई की तरफ से, ये टिकट पे इलेक्शन लड़के आए थे। तो जाहिर है इनका अगर खानदानी बैकग्राउंड भी देखें और इनका अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंतहाई फर्मा बरदारी के साथ पाकिस्तान की अहकामात की बजावरी करेंगे, जिसमें 3 चीजें मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ये उनके तवज्जो देंगे। सबसे पहले तो जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे 2021 नवंबर दिसंबर में, उसके नतीजे में जो एम्पावरमेंट हुई है ग्रास रूट लेवल पे, उसको कमजोर करने के लिए ये उनके डेवलपमेंट फंड्स जो है वो स्क्वीज कर देंगे, बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जो है वो जो काउंसलर बने हैं वो अपने हलकों में, अपने इलाकों में कोई तरक्याती काम नहीं कर सकेंगे और लोगों का जो रुझान है वो ये हो जाएगा कि बल्दियाती इंतखाबात कराने का क्या फायदा है, तब्दीली तो आई नहीं। इस तरह से लोगों को एलिनिएट करना, लोगों के अंदर बेगानगी का जज्बा जो है उसको इम्प्लांट करने के लिए ये इस किस्म की हरकतें करेंगे। दूसरा जो है बस सर्विस है, इस बस सर्विस को अगर बंद नहीं भी करते तो इसको इतना महंगा कर देंगे या इसको इतना गैर जिसे कहते हैं ना वो मुनाफा बख्श कर देंगे कस्टमर के लिए। लेट बसें चलेंगी, कम बसें चलेंगी कि लोग इसके बजाय फिर वो पुराने रूट को तरजीह देंगे। और तीसरा जो $15 मिलियन का एजुकेशन प्रोजेक्ट है, अगर हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर खत्म कर देता है और वो जारी हो जाता है तो फिर ये सरकार मेक श्योर करेगी कि वो पैसा जो है ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसी में ज्यादा खर्च हो जाए। 1-2 स्कूलों में नुमाइशी तौर पर जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे ये अपने प्रोजेक्ट के जो जहां से आया है सऊदी अरब, उनको दिखाने के लिए, और बाकी सारा पैसा जो है वो घपले की नजर हो। अगर चौधरी अनवारुल हक ने भी तनवीर इलियास की तरह पर पुर्जा निकालने की कोशिश की तो फिर जैसे यूम खान के और के खुर्शीद और सरदार इब्राहिम के पर काटे गए थे, ऐसे ही इनके भी पर काट दिए जाएंगे। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और पुंछ में जो पुंछ जम्मू रोड है उसके ऊपर हमला किया है आतंकवादियों ने, आर्मी के ट्रक के ऊपर और गाड़ी के ऊपर, और उसमें कुछ इतलात हैं कि 5 सेना के जवान शहीद हुए, कुछ की इतला है कि 7 शहीद हुए हैं। और जो मेरे पास है जली हुई बॉडीज और उनकी फोटोग्राफ्स, लेकिन वो काफी ग्राफिक है और मैं नहीं चाहता कि उनको मैं यहाँ दिखा के उनकी जो डेड बॉडीज हैं उसकी भी तौहीन करूं और आप लोगों को भी मैं मेंटली जो है वो डिस्टर्ब करूं। तो लेकिन मेरे पास एक वीडियो है उस गाड़ी के बारे में जो जिस पे हमला हुआ, एक गाड़ी का, और मेरे पास रविंदर राणा जी हैं जो जम्मू से जिनका ताल्लुक है, उनकी वीडियो पे मैसेज है। वो बीजेपी के लीडर हैं वहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के, तो वो वीडियो ये दोनों मैं आपको इकट्ठी जो है दिखाता हूँ, ये देखिए जरा। कायर बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने छिपकर पीठ के पीछे वार किया है और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में सेना के एक वाहन पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें हमारी सेना के 5 जांबाज वीर शहीद हो गए। सेना का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के घने जंगलों से गुजर रहा था, तब जंगल में छिपे इन कायर बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड हमला किया
और ग्रेनेड हमले के बाद वहां गोलियों की भी आवाज सुनाई दी और इस हमले में हमारी सेना के 5 जांबाज वीर शहीद हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीर शहीदों को नमन करता है और इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो दुस्साहस, जो महापाप किया है, इसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। हमारी सेना ने लगातार सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करते हुए आतंकवादियों का सफाया किया है। लगातार हमारी सेना ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया है और आतंकवादियों का सफाया किया है। तमाम आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगनाहों को सेना ने चुन चुनकर मौत के घाट उतारा है। इन कायर, इन बुज़दिल आतंकवादियों में ये साहस नहीं, ये हिम्मत नहीं इन बुज़दिल आतंकवादियों में कि ये सेना के जांबाज वीरों का मुकाबला कर सकें और छिपकर पीठ के पीछे इन्होंने वार किया है और वो भी जंगल में छिपकर। इसकी भारी कीमत इन कायरों को, इन बुज़दिलों को चुकानी पड़ेगी चुन चुनकर। जी नाज़रीन, आपने ये देखा, ये दुर्घटना हुई है। आप जानते हैं, मैंने परसों भी अपने प्रोग्राम में और उससे पहले भी मैं कहता रहा हूं कि जैसे जैसे G20 का जो इवेंट है इंडिया में वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मजहबी जुनूनियत के लिए पाकिस्तान की फौज और एजेंसियां बहुत एक्टिव हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया है, इस्लामी जमीयत तलबा हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दोबारा उसको एक्टिवेट किया गया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि पाकिस्तानी फौज के अफसर जो है वो जाके लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो स्कूल्स हैं उनमें पॉलिटिकल लेक्चर्स दे रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि 30 अप्रैल को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हटियां बाला जेलम वैली में जो है वो कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। और इसके अलावा मैंने आपको तफसील से बताता रहा हूँ कि किस तरह जो है वो ड्रोन आया था। याद है आपको, मैंने बताया था कि ड्रोन गिराया है और उसमें 131 राउंड्स थे AK-47 के और 5 मैगजीनें थी AK-47 की और 2 लाख रुपया इंडियन करेंसी में भी था और एक पैकेट भी था। तो ये सिलसिले पाकिस्तान के चलते रहेंगे और मैं इस बारे में अच्छा ये जाहिर करूंगा कि ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर G20 तो एक तरफ रह जाए, लेकिन फिर पाकिस्तान जो है ये फिर बचेगा नहीं। ये फिर जो है इसको बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा, यानी बालाकोट टाइम्स 1000, समझ लें, इतना बड़ा जवाब दिया जाए। तो मुताद रहें और अपना आंखें खोल के रखें। जो जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं वो भी, और पुलिस भी, और CPRF भी, और जो फौज के जवान है वो भी। अब जंगल में उन्होंने ये अटैक किया है, जाहिर है वो जंगल बड़े घने हैं, वहां तो बंदा नजर ही नहीं आता, तो वहां छुपते हैं ये, वहां से फिर ये अटैक करते हैं। नाज़रीन, कुछ और खबरें भी हैं मेरे पास। एक तो मेरे पास पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की खबर है कि जो उसके सबब एरियाज हैं 1 by 1 वहां आटा अब खत्म होता जा रहा है और नहीं मिल रहा और लोग जो है वो दर बदर फिर रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद की ही एक सबब में 10,000 की आबादी है जहां पे छम खातर ताड़ पावर प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पे। उसकी वजह से 10,000 की आबादी जो है वो डोबा सईदा छम और छेड़ में जो है उनका सड़क खत्म हो चुकी है वहां, और 3 साल गुजरने के बाद भी मुतबादल रास्ता नहीं दिया गया और इस वक्त बारिशों की वजह से नाले जो है वो बड़ी तेजी से बह रहे हैं। लोग क्रॉस नहीं कर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, मरीजों को अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता, और अब नौबत वहां पर भी ये आ गई कि लोगों के घरों में राशन खत्म है और फाकों की नौबत आ गई। इसके अलावा भारत ने सिंध ताश मुआहदा जो वाटर एग्रीमेंट था, इंडस वाटर ट्रीटी,
اس کے نکات کا جو ہے وہ جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. یہ 1960 اور 1962 میں یہ معاہدہ ہوا تھا پانی کی، دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے حوالے سے. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ستپارہ ہے پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان میں، وہاں ستپارہ پاور ہاؤس جو ہے سکردو، وہاں کے ملازمین کو تنخواہیں اور الاؤنس نہیں ملی، اور میرا خیال ہے کل عید ہے یا پرسوں عید ہے، چاند تو سعودی عرب میں کہتے ہیں نظر آ گیا آج. تو لوگ بڑے تنگ ہیں، اور پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کو عید کے موقع پر شدید مشکلات کا شکار ہے. بچے ضد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمیں جوتا لے کے دو نیا، ہمیں کپڑے لے کے دو. بازاروں میں رش آپ کو بتا چکا ہوں میں، لاسٹ ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، دکاندار بھی پریشان ہیں، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے گی. اچھا، یہ ساری خبریں چل رہی ہیں، اور ان خبروں میں اب ہمارے لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ جو پی او جے کے میں پولیٹیکل کرائسس آ گیا، تو لوگ یہ مہنگائی اور آٹا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس سے لوگوں کی توجہ اٹھا کے اب ادھر ڈال رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں کوئی بھی اگر آ کے اقتدار میں یہ سوچتا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کی آنکھوں میں دھول جھونک کے یا پاکستان کی بڑی بیوروکریسی کی آنکھوں میں دھول جھونک کے کوئی بھی اصلاح کر سکتا ہے، کوئی ریفارم کر سکتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتا ہے، اور پھر اپنی کرسی پہ بیٹھا بھی رہ سکتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک خود فریبی ہے. ناظرین، آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو شام 6:30 بجے لنڈن ٹائم. اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے. جے ہند.